اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 72 سورہ الانعام پارہ وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ 7واں چیپٹر کی تلاوت کی گئی۔ اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم قائم کریں صلاۃ یعنی نماز، اللہ کی بندگی، اور اپنائیں تقوی یعنی بچیں اللہ کی نافرمانی سے، اور وہی اللہ جس کی جانب میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی حاضر کیے جاؤ گے، تحشرون محشر کے دن، حشر کے دن اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آج ہم کریں گے 72 سے 76 تک، آیت نمبر 72 سے 76 تک، سورہ الانعام پارہ وَإِذَا سَمِعُوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں 73۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَالُوا الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہی ہستی اللہ جس نے خلق کیا یعنی پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق یعنی تدبیر سے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، تدبیر ہے اللہ کی، اور جس دن حکم دے گا وہ کن فیکن تو ہو جائے گا حشر برپا، وہ کہتا ہے صرف ہو اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی اللہ کا قول برحق ہے، سچا ہے، اور اسی کی بادشاہی ہوگی اس دن جب پھونکا جائے گا سور۔ جاننے والا غیب اور حاضر کا وہی ہے اللہ جو کہ حکیم الخبیر ہے، کامل حکمت والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 74 74۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، کیا تم ٹھہراتے ہو یعنی بناتے ہو بتوں کو اللہ یعنی معبود؟ یقیناً دیکھتا ہوں میں تم کو اور تمہاری قوم کو کہ وہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کھلم کھلا یا کھلا کھلا۔ آیت نمبر 75۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اس طرح دکھانے لگے ہم ابراہیم کو نظام سلطنت آسمانوں کا اور زمین کا، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ آیت نمبر 76۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب چھا گئی اس پر رات کی تاریکی تو دیکھا اس نے ایک تارا، کہا ابراہیم نے یہ رب ہے میرا۔ پھر جب ڈوب گیا وہ تارا تو کہا نہیں پسند کرتا میں ڈوب جانے والوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ طرح طرح سے طریقے سے مثالیں دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ وہ چھا گئی رات تاریکی تو دیکھا کہ ایک تارا، تو کہا یہ ہے میرا رب تارے کو رب بنا لو، تو وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں پسند کرتا میں ڈوب جانے والوں کو۔ تو یہ انسانی عقل کے لیے ایک تجزیہ ہے کہ وہ سوچے کہ جو چیز کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے اس کو الہ یا معبود مان رہا ہے، کوئی تارے کو مان رہا ہے، کوئی سورج کو مان رہا ہے، کوئی بتوں کی پرستش کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں دعوت دے رہے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں کھلم کھلا کہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ اور اوپر 73 میں بھی جس طرح بتایا کہ یہ بالحق ہے، یہ سب جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا ہے یا پیدا کیا ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ اور جب وہ کہے گا کن فیکن تو برپا ہو جائے گا حشر کا میدان، وہ صرف کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی ہے چیز۔ سو اللہ برحق ہے، اللہ حکیم الخبیر ہے، کامل حکمت والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ سو قرآن شریف کو سوچ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ہمارے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 4 5 آیتیں ہم روز پڑھتے ہیں، اور تاکید کرتے ہیں کہ آپ بھی پڑھیں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں اور اس کی ترویج کریں کہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور پھر ہم اس کی تفسیر بھی کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ جب ہم اس پر پورا ترجمہ پڑھ لیں گے،
یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں ہمارے دوست آرکیٹیکٹ محمد عبد الحلیم صاحب نے لکھا ہے، اور ہم اس کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کر سمجھ کر پڑھ رہے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔